کہ اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی، اگر خاموش رہتا ہوں تو غیرت مار ڈالے گی، اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی۔ بہت ہوشیار رہنا ہے سبھی ہندو مسلمان کو، لڑا کے ورنہ آپس میں سیاست مار ڈالے گی۔ ایک پیغام یہ دے کر چلے گئے میرے دوستوں بڑے سلیقے سے کہ سرحدوں پر بھیج، سرحد پار کی باتیں نہ کر، سرحدوں پر بھیج، سرحد پار کی باتیں نہ کر، ہم کریں گے سب سے پہلا وار پاکستان پر۔ یہ ہمارے در سے ملتا ہے، ہمارے بڑوں سے ملتا ہے، اکابر سے ملتا ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے تو کہا کہ میں کس مٹی کا ہوں یارو، میری پہچان لکھ دینا، کفن کے ایک ایک کونے پہ ہندوستان لکھ دینا، سجانی ہمیں ایکتا کی گھر کی دیواریں، کہیں میں رام لکھ دوں تم کہیں رحمان لکھ دینا۔ یہ ہندوستان ہے، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو کبھی بھی مسمار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے دوستوں میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بائیں جانب ہمارے چیف گیسٹ مہمان خصوصی کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، کچھ گاؤں کے بچے، کچھ گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آنے والے مہمانوں کو اس پہ جگہ دیا جائے، چونکہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ اب آئیے اگلا سفر کرتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ میں جناب ڈاکٹر فیض الاسلام سلفی، اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن پٹنہ، میں 15 منٹ کا وقت حضرت کو دیتا ہوں کمیٹی کی طرف سے کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ مجھ سے پیشرو مقرر سے قومی یکجہتی کی مناسبت سے گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ عنوان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ دستار بندی کا بھی ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ عظمت قرآن کی مناسبت سے کچھ دیر میں آپ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھوں۔ شاعر کہتا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ سہی قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، 15 اور 17 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اقرار کرنے والے ہیں، جس کا نام وسیم رضوی ہے، جس نے یہ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے قرآن مجید کے اندر 26 آیات کو داخل کیا ہے، حضرت عمر فاروق نے 26 آیات کو داخل کیا ہے، حضرت عثمان غنی نے 26 آیات کو داخل کیا ہے۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی محافظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے سینے اتھر کے اوپر جب نازل ہوا اور پہلی آیت لے کر کے جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوسری مرتبہ جبرائیل امین کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ جواب ملتا ہے ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ سینے اتھر کو دبایا جاتا ہے، تیسری مرتبہ کہا جاتا ہے اقرأ، جواب یہ ملتا ہے ما انا بقاری۔ چوتھی مرتبہ جس طریقے سے جبرائیل امین کہتے جا رہے تھے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اپنی زبان کو بہت زیادہ حرکت دے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو زیادہ حرکت نہ دیجئے۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس لیے کہ قرآن کو جمع کرنا اور قرآن کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یاد کیا، صحابہ کرام نے قرآن کو محفوظ کیا۔ حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس زبان کو یاد کر لیا جائے۔ چنانچہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یاد کیا اور صحابہ کرام کو یاد کروا دیتے تھے۔ حفاظت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زبان کو لکھ لیا جائے۔ چنانچہ کاتبین وحی کی ایک لمبی فہرست ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو یاد کرتے اور یاد کرواتے ان چیزوں کو لکھوا دیتے۔ تو اس طریقے سے قرآن سینے کے اندر بھی محفوظ ہو گیا اور سفینے کے اندر بھی محفوظ ہو گیا۔ اور کسی بھی زبان کی حفاظت کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی مساجد ہیں ان مساجد کے اندر کبھی فجر کے بعد، کبھی عصر کے بعد، کبھی مغرب کے بعد، کبھی عشاء کے بعد کسی نہ کسی وقت درس قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے جامعات و مدارس میں نصاب داخل ہے، جس نصاب کے اندر پہلی اور دوسری جماعت سے لے کر کے آخری جماعت تک جو ہے قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے تراجم پڑھائے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ دستار بندی کا بھی پروگرام ہونا ہے اور یہ عنوان بھی دیا گیا ہے جامعہ نداء الاسلام کے اندر، اور اس طرح سے بہت سارے جامعات کے اندر قرآن کو یاد کرایا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی واحد کتاب قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے۔ ابھی چند سال پیشتر ترجمان نے یہ شائع کیا کہ کویت کا ایک لڑکا جس کی عمر صرف اور صرف 4 سال تھی، 4 سال کی عمر میں اس نے پورے قرآن کو یاد کر لیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ قرآن کریم کو یاد کر لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے۔ ابھی جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، بہت سارے حفاظ کرام مساجد کے اندر تراویح پڑھائیں گے، بہت سارے گھروں کے اندر تراویح پڑھائیں گے۔ یہ حفاظت کا طریقہ ہے۔ اور مسجد حرام کے اندر کم و بیش ایک حافظ کے پیچھے کئی ہزار حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتھر کے اوپر پہلی آیت نازل کی، جس طریقے سے اس وقت محفوظ تھا آج بھی محفوظ ہے، اور کل قیامت کی صبح تک یہ قرآن ویسے ہی محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔
آج یا بعد کے ادوار میں یہ پہلے جنہوں نے بھی قرآن کے اوپر اعتراض کیا، قرآن سے خود پوچھئے، قرآن خود جواب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے دنیا کے لوگوں اگر قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے تو قرآن کے مثل جو ہے کوئی صورت لاؤ۔ چنانچہ اس وقت بھی عرب کے بڑے بڑے شعراء جو ہے تھک ہار کر کے بیٹھ گئے اور قرآن کی مثل جو ہے ایک آیت نہیں لا سکے، آج تک نہیں لا سکے ہیں اور قیامت کی صبح تک نہیں لا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی نہیں بلکہ دو مخلوقات کو چیلنج کیا، جنات کو بھی چیلنج کیا اور کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر انسان بھی مل جائے اور قرآن اور جو ہے جنات بھی مل جائے اور قرآن کے مثل آنا چاہے تو یہ دونوں مخلوقات مل کر کے قرآن کی مثل جو ہے نہیں لا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تورات کی ضخامت اور انجیل کی ضخامت، دونوں کتاب کی ضخامت سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن آج دنیا کے اندر تورات کا حافظ موجود نہیں ہے، انجیل کا حافظ موجود نہیں ہے، اور اس سے کئی ضخامت میں قرآن کریم بہت زیادہ ہے۔ لیکن آج اگر دنیا والوں سے یہ کہا جائے کہ اپنی اپنی مذہبی کتابوں کو 50 سال تک دریا کے حوالے کرو اور 50 سال کے بعد یہ کہا جائے کہ اے تورات کی تلاوت کرنے والے، اے تورات کے پڑھنے والے اپنی کتاب کو لے کر کے آؤ، تو تورات والے نہیں آئیں گے۔ انجیل والے سے کہا جائے انجیل والے نہیں آئیں گے، صرف قرآن والے آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایسی عظمت اور بابرکت کتاب ہے کہ دنیا کے اندر کروڑوں انسان کے سینے کے اندر قرآن ویسے ہی محفوظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کی ذمہ داری لی۔ قرآن اس وقت سے محفوظ ہے، آج بھی محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا۔ کیا ہوا؟ ایک جنگ میں ایک صحابہ کرام جو قرآن کے قاری تھے وہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر ایسے ہی قاری قرآن شہید ہوتے رہیں گے تو کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، اس لیے جمع کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر فاروق، جس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر نہیں کیے ہیں اس کام کو ابو بکر صدیق کیسے کر سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ چند دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن کے اندر اس بات کو ڈال دیا کہ عمر کا مشورہ صحیح ہے۔ چنانچہ میں نے زید بن ثابت کو بلایا اور بلانے کے بعد میں نے یہ کہا کہ جن کے پاس قرآن کریم کی جو آیات ہیں، جو سورتیں ہیں، اس کو جو ہے تم جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر نہیں کیے ہیں اس کو جو ہے زید بن ثابت کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کے اندر اس بات کو ڈال دیا۔ چنانچہ قرآن جو مصحف کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مصحف کی شکل میں آیا، ایک نسخہ تیار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس ایک نسخے سے 7 نسخے بنائے گئے، اور اس وقت کی جو 7 اسلامی سلطنتیں تھیں ان 7 اسلامی سلطنتوں کے اندر قرآن کو بھیج دیا گیا۔ آپ کو اس بات کو سن کر کے تعجب میں نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جس قرآن کو 7 اسلامی ممالک میں بھیجا گیا، آج بھی وہ قرآن روس کے شہر تاشقند کے میوزیم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار کیا گیا تھا، آج بھی وہ نسخہ موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے صفحہ میں یہ کہہ دیا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہدایت ہے لا ریب فیہ، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور تو اور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قرآن کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی قرآن کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کی تو ہم کیا کریں گے؟ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم آپ کے شہ رگ کو کاٹ دیں گے اور اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وسیم رضوی نے جو اعتراض کیا کہ 26 آیات کو حضرت ابوبکر صدیق نے داخل کیا، حضرت عمر فاروق نے داخل کیا، حضرت عثمان غنی نے داخل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی شہ رگ کو کیوں نہیں کاٹا؟ حضرت عمر فاروق کی شہ رگ کو کیوں نہیں کاٹا؟ حضرت عثمان غنی کی شہ رگ کو کیوں نہیں کاٹا؟ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی عظمت سے وہ ناواقف ہے، قرآن کے بارے میں نہیں وہ جانتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبیلے انطاکیہ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خدمت میں حاضر ہونے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ سورہ کہف میں جس قوم کا ذکر ہے ہم ہی انطاکیہ شہر کے لوگ ہیں اور ہماری ناک کٹ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ کہ جہاں پر حضرت موسیٰ اور خضر بھیجے گئے تھے ہم لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ شہر کے تمام لوگ، گاؤں کے تمام لوگ ضیافت کرانے سے انکار کر دیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیجئے کہ فَأَبَوْ میں جو با ہے اس کو چینج کر کے آپ کہہ دیجئے فَأَتَوْا يَزَيِّفُهُمَا، کہ ضیافت کرانے کے لیے پوری بستی کے لوگ تیار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ میں بھی اس قرآن کے ایک نقطے کو چینج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر قرآن کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے تو سب سے زیادہ کمزوری ہمارے اندر ہے۔ اگر جامعہ ندائی اسلام کی بنیاد پڑی یا علاقے اور قرب و جوار میں بہت سارے مدارس اور جامعات ہیں، اس میں پڑھنے والوں کی تعداد بہت مختصر ہے، لیکن اگر گاؤں میں، محلے کے اندر اور شہروں کے اندر اگر وہی جو ہے اسلامی یا عیسائی مشنریوں کی طرح جو ہے انگریزی کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہندی کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو وہاں پر ہم 500 روپے، ہزار روپے دے کر کے پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جامعہ نداء الاسلام اور اس طرح کے ادارے میں ہم 100 روپے 200 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم بھی سب سے زیادہ قصوروار ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کی عظمت کو سمجھتے ہوئے قرآن کے اوپر ہم ایمان لائیں، قرآن کو ہم روزانہ پڑھیں، قرآن کو ہم سمجھ کر کے پڑھیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے بھائیوں تک پہنچائیں۔ اور یہ ہمارے قرب و جوار میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں جو آج اس جلسہ کو سننے کے لیے آئے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس قرآن کے پیغام کو ان تک گھر گھر جا کر کے پہنچائے۔ اگر ہم نے ایسا کام کیا تو ایسی صورت میں ہم نے قرآن کی عظمت کو سمجھ لیا، اور اگر ہم نے ایسا کام نہیں کیا گویا کہ ہم اس قرآن کی عظمت سے ناواقف ہیں۔ مجھے جو ہے پرچہ مل گیا ہے، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو ہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔